تو جی ناظرین، آج ایک سوال دوبارہ علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے بھی اس سوال پہ بات ہو چکی ہے۔ حضور آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے سوال کیا تھا ایک دفعہ کہ دوران ختم پیسے دینا نہ دینا، یہ حدیث مبارکہ سے اور قرآن پاک سے مزید کوئی حوالہ جات ارشاد فرما دیں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ پہلے بھی اس پہ کلام ہو چکا ہے۔ یہ موضوع ہی اتنا وسیع ہے کہ جتنے دلائل اس پہ دیے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 41۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ تو تفسیر نعیمی میں ہے کہ یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے آئی مگر مسلمان بھی اس میں داخل ہیں۔ دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے کہ دنیا کی خاطر دین چھوڑ دے۔ خالص عبادت اور حرام کاموں پر اجرت لینا یہ منع ہے۔ تلاوت قرآن یہ خالص عبادت ہے، اس لیے اس پر اجرت نہیں لے سکتے۔ تو اب جب ختم شریف کے اندر پیسے دیے جائیں گے تو وہ ایک قسم کی اجرت ہوگی۔ تو خالص عبادت کے اندر اگر ہم اجرت لیں گے یا دیں گے تو یہ دونوں کام ہمارے لیے جائز نہیں ہوں گے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ اسی طرح کی مسند امام احمد کے اندر ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو اور اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، اس سے کثرت حاصل کرو، نہ مال جمع کرو اور نہ اس میں غلو کرو۔ یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت بیان فرما دی کہ قرآن پاک اگر آپ پڑھتے ہیں یا دیگر لوگوں کو آگے بیان کرتے ہیں تو اس کو آپ کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تو اب جو لوگ اگر ہم پیسے دیں گے ختم کے اندر، لوگ دیں گے ہمیں، ہم لیں گے، تو یہ گویا کہ کھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ، تو اس میں جلد 2 میں اس میں بھی یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو اور اللہ عز و جل سے قرآن مجید کے ذریعے سوال کرو، کیونکہ ایک ایسی قوم آنے والی ہے جو لوگوں سے قرآن مجید کے واسطے سے مانگا کریں گے۔ اب یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس وعید کے زمرے میں نہ آ جائیں، کیونکہ یہ اس قوم کی خرابی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھو اور اس کی اجرت نہ لو۔ ایک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پاک کے ذریعے سے سوال کرے گی۔ تو اگر ہم کرتے ہیں اس طرح، ختم کے اندر ہماری نیت ہوتی ہے لینے کی، تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی سنن الکبریٰ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لوگوں سے کھانے کے لیے قرآن پڑھا، قیامت کے دن اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی اور گوشت نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی وعید ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس طرح کے کام نہ کریں جس سے جو ہے نا وہ ہمیں بعد میں نقصان اٹھانا پڑے، کیونکہ یہ خالص عبادت ہے اور خالص عبادت پر اجرت لینا دینا، اس کے اندر اس طرح کے جو ہے نا وہ خلل ڈالنا پیسوں کے ذریعے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ عز و جل حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔